बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए एक बार फिर लेकर आए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर, और हम अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुरान की। और सुभान अल्लाह, कुरान की तो क्या शान है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि कुरान एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ते चले जाएं, नेकियां कमाते चले जाएं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान की बरकतें अता करें और कुरान का इल्म अल्लाह हम सबको अता करे। हम अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुरान की। हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स हुआ करते हैं जिनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है। बारी बारी सवालात होंगे, बजर पर सवालात होंगे। जो ज्यादा नंबर लेता चला जाएगा वो हमारे अगले राउंड का हिस्सा बनता चला जाएगा। हम अपने बच्चों का तारुफ भी लेंगे, प्रोग्राम में क्या शामिल होगा वो भी आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले बच्चों से मालूमात लेते हैं, क्या नाम है, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं। जी बेटा, अपना तारुफ करवाएंगे। सर, मेरा नाम अंजला आसिफ है, मेरे अबू का नाम आसिफ है, मैं क्लास 5 में ज़ेरे तालीम हूँ, दारुल मदीना गुलशन BHS। चलें जनाब, अंजला भाई ने तो एक ही लाइन में अपना पूरा तारुफ करवा दिया। अंजला भाई, ये भी तो बताएं कि आप कुरान कहाँ पर पढ़ रहे हैं? 5वें पारे पर। 5वें पारे पर पढ़ रहे हैं। मदरसा का नाम क्या है? दारुल मदीना। अच्छा, दारुल मदीना की स्कूल के अंदर ही कुरान की भी तालीम हासिल कर रहे हैं जी। चले जी, ये है दावत इस्लामी जो स्कूल भी पढ़ाती है, दुनियावी तालीम भी देती है, मगर साथ साथ कुरान की बरकतें भी अता करती है। अल्लाह हमें खुद दावत इस्लामी के मदनी माहौल में वाबस्तगी नसीब फरमाए। अगले कंटेस्टेंट, जी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद अलियान अत्तारी है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नफीस अत्तारी है। अलियान कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, हिफ्ज कर रहे हैं? कर लिया। हिफ्ज कर लिया? अरे वाह भाई। अच्छा, इसके साथ बेटा हिफ्ज करने के बाद अब क्या आगे प्लानिंग है? अब जामियातुल मदीना में लगूंगा आलिम कोर्स के लिए। अच्छा, आलिम कोर्स करने का इरादा है, दाखिला ले लिया है? जी। हिफ्ज भी कर लिया है, जामियातुल मदीना में दाखिला भी ले लिया है। अल्लाह आपको आलिम कुरान बनाए और खूब खूब कुरान की बरकतें अता फरमाए। जी। मेरा नाम अहमद आजाद तारी है, माशाअल्लाह। मेरा अब्बू का नाम रईस है। रईस, चलें जी। मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं, नाजरा करते हैं। अच्छा, आप नाजरा कर रहे हैं। कितने पारे नाजरा पढ़ लिए बेटा? अम्मा पारा अभी हो रहा है। अभी अम्मा पारा में हैं और इंशाल्लाह आगे फिर कंटिन्यू होगा। अल्लाह आपको बरकत दे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रज़ा तारी है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अदनान। उस्मान भाई तो हमारे इस प्रोग्राम के प्रोमो का हिस्सा है, तो यूं कहा जाए कि आपका चेहरा तो मेरे नजरों में यूं घूमता है। चलें उस्मान भाई, तारुफ करवाएं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं। हिफ्ज कर रहे हैं? हिफ्ज। कितने पारे हिफ्ज कर लिए बेटा? 2 पारे हिफ्ज कर लिए। चला, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी हाफिज कुरान बनाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और वालिद साहब का नाम आमिर शहजाद है। माशाअल्लाह। आकिब कहाँ पढ़ते हो बेटा? दारुल मदीना। दारुल मदीना में किस क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास 8। क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। वाह। और कुरान की तालीम कहाँ से ली बेटा? मदरसतुल मदीना सब्जवारी। वहाँ से ले रहे हैं? अच्छा, नाजरा पढ़ लिया और अब स्कूल की तरफ बढ़ गए। चलें, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की बरकतें दे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा तारी है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इरफान सुल्तान है। मैं दारुल मदीना में क्लास 9 में ज़ेरे तालीम हूँ। क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। हसन, आपको पता है आपका नाम कितना खूबसूरत है? जी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हसन था, नाम खाते, वो सहाबी, हाँ मेरा सवाल यही था कि वो सहाबी क्या करते थे? वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान किया करते थे। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसन से कहा करते थे, ए हसन आओ मिंबर पर बैठो और हमें नाच सुनाओ। क्या शान होगी, वो क्या मंजर होगा, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। अल्लाह करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान का सदका हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हम बढ़ेंगे, हमारे प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। शुरू करेंगे पहला राउंड। पहले राउंड में आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे और हर सवाल के जवाब में आपने मुझे कितने आंसर्स करने हैं?
3 آنسرز کرنے ہیں. جی ہاں, کیونکہ میرے پاس 3 پوائنٹس ہیں آپ کو دینے کے لیے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا, باری باری سوال ہوگا اور آپ نے مجھے 3 آنسرز کرنے ہیں. اگر آپ نے تینوں کریکٹ آنسر کر دیے تو آپ کو 3 پوائنٹس دیے جائیں گے. 2 آنسر کریکٹ کیے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ نے صرف ایک آنسر کریکٹ کیا تو پھر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. کتنے نمبر لینے ہیں ویسے آپ نے؟ 3 نمبر. چلیں, اس کے لیے پھر آپ کو 3 جوابات بھی دینے ہوں گے. شروع کریں گے انزلہ بھائی سے. پہلا سوال ہوگا انزلہ بھائی آپ سے. سوال یہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی پیاری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ شعراء. اس کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں جو اس سورت میں بیان ہوئے. نمبر 1, قرآن مجید کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا. نمبر 2, نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی. نمبر 3, آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی. جی, قرآن پاک کی عظمت و شان کا بیان سورہ شعراء میں ملتا ہے. نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی, یہ بھی سورہ شعراء کا ٹاپک ہے. آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی. اللہ کریم ہمیں عذاب قبر سے, عذاب نار سے محفوظ فرمائے. انزلہ بھائی نے تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اب سوال ہوگا علیان بھائی سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ میں, سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں, کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین ہر نماز میں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں کتنے حروف, کتنے کلمے اور کتنی آیتیں موجود ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو یہ لیجئے, جان لیجئے. جی علیان بھائی. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں, 27 کلمات اور 140 حروف ہیں. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں, 27 کلمے اور 140 حروف ہیں. علیان نے صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. سوال ہوگا احمد رضا سے, اور احمد رضا بھائی سے سوال یہ ہے, سورہ انبیاء قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی پیاری سورت ہے, اس سورت کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کر دیں. یاجوج ماجوج کا دیوار توڑنے کا بیان, اور قیامت کے شدید عذاب کا بیان, قیامت کے آنے کا بیان. احمد رضا بھائی نے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی, مگر میں صحیح جواب دوہرا دیتا ہوں. سورہ انبیاء میں جو 3 ٹاپکس آپ کو سلیبس میں بھی بتائے گئے, کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کا بیان اس سوال کے یوں کہا جائے کہ اس میں ہی چھپا ہوا تھا. دوسرے نمبر پر جو ٹاپک بیان ہوا, قیامت کی علامات, یاجوج ماجوج کے دیوار توڑنے کا بیان, یہ بھی ہمیں سورہ انبیاء میں ملتا ہے. نمبر 3, قیامت کے شدید ہولناکی اور عذاب کا بیان, یہ بھی سورہ انبیاء میں ملتا ہے. آپ کے 2 صحیح جواب مانتے ہوئے 2 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال عثمان رضا بھائی سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں, کتنے حروف اور کتنے کلمے ہیں؟ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں, 6121 کلمے ہیں, 25,500 اس میں حروف ہیں. سورہ بقرہ میں 286 آیتیں, 6121 کلمات اور 25,500 حروف ہیں. عثمان رضا نے تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا محمد عاقب سے, اور سوال آپ سے یہ ہے, سورہ حج قرآن پاک کی بڑی پیاری سورت ہے, اس کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. حج کی فرضیت اور مناسک کے بارے میں بیان, اسلام کے بارے میں شک میں رہنے والوں کا حال کا بیان, اور حرم اور حج سے متعلق احکامات کا بیان. سورہ حج میں جو پیارے پیارے مضامین ملتے ہیں, حج کی فرضیت اور حج کے مناسک کا بیان. نمبر 2, اسلام کے بارے میں شک میں رہنے والوں کے حال کا بیان. نمبر 3, حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے. اللہ کریم ہمیں حج کرنا نصیب کرے. سورہ حج کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل, حج کی برکتیں بھی پائیں گے, اس کی معلومات بھی ملیں گی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حج کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی. محمد عاقب نے بھی تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا حسان رضا سے, اور آپ نے مجھے بتانا یہ ہے, سورہ آل عمران میں کتنے حروف, کتنی آیتیں اور کتنے کلمے ہیں؟ سورہ آل عمران میں 200 آیتیں, 480 کلمات اور 12,580 حروف ہیں. آپ نے کہا سورہ آل عمران میں 200 آیتیں, 3,480 کلمات اور 14,520 حروف ہیں. آپ سے حروف بتانے میں غلطی ہو گئی. 2 صحیح جواب حسان رضا کے مانتے ہوئے 2 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک سوال آپ سب سے ہو چکا, ایک اور سوال ہوگا. باری ہے محمد انزلہ کی. آپ سے سوال یہ ہے, سورہ عنکبوت قرآن پاک کی بڑی پیاری سورت ہے,
اس کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں۔ دنیا میں مسلمانوں کو مصیبتوں اور سختیوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ نمبر 2، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد کا بیان۔ جی، اہل کتاب اور مشرکین نہیں ہوتا، مشرکین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مشرکین۔ سورہ عنکبوت کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں اور مصیبتوں میں پریشان ہو کر گھبرا جاتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہمیں مصیبتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی۔ اور نمبر 3، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کا جوابات، یہ بھی ہمیں سورہ عنکبوت میں ملتے ہیں۔ تینوں صحیح جوابات انزلہ نے دیے ہیں، 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد علیان کی، اور آپ سے سوال یہ ہے، سورہ نساء قرآن پاک کی سورت ہے، اس سورت میں کتنے حروف، کتنی آیتیں اور کتنے کلمے ہیں بیٹا؟ سورہ نساء میں 176 آیتیں اور 3045 کلمات اور 16030 حروف ہیں۔ جی جناب، سورہ نساء میں 176 آیتیں، 3045 کلمے اور 16030 حروف ہیں۔ علیان نے تینوں صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے احمد رضا سے سوال کی، اور آپ بتائیے سورہ لقمان میں جو ٹاپکس بیان ہوئے ان میں سے کوئی 3 بیان کریں۔ اس صورت میں آخری تقوی بیان کرنے کا بیان اور کائنات بنانے کا بیان، اور سے جواب نہیں بن پا رہا، میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ لقمان کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہ اس میں بیان فرمایا ہے۔ بہت آسان جواب تھا۔ کائنات بنانے کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس صورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ احمد رضا بھائی سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، عثمان بھائی سے سوال ہوگا۔ عثمان بھائی آپ بتائیے سورہ سبا، یہ بھی قرآن پاک کی سورت ہے، اس کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں۔ حضرت سیدنا داؤد، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر جو انعامات کیے، جو اللہ پاک نے انعامات کیے، اس کا بیان۔ ہر زمانے میں دولت مند کفاروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، کافروں کی سوچ کو ڈینائی کیا گا کہ قرآن پاک کسی کی اپنی بنی ہوئی کتاب ہے۔ جی جناب، سورہ سبا میں جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور سبا والوں پر اللہ پاک نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں دولت مند کافروں نے ہی اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ اللہ کریم ہمیں دولت ضرور عطا کرے، مگر ایسی دولت عطا نہ کرے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانوں کا حصہ عطا فرمائے۔ اور تیسرا جو ٹاپک بیان ہوا، کافروں کی اس سوچ کو ڈینائی کیا گیا کہ قرآن پاک کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ جی ہاں جناب، یہ وہ کتاب ہے کہ جو میرے رب العالمین نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور وہ کتاب ہے کہ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ اس پہاڑ میں بھی اتنی طاقت نہ تھی کہ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکے، مگر سبحان اللہ، اللہ کے آخری نبی کو اللہ پاک نے ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر اس کتاب کو نقش کیا گیا، اور آج بچہ بچہ اس کتاب کا حافظ ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی قرآن کا شوق عطا کرے، قرآن کا ذوق عطا کرے اور قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ عثمان رضا نے تینوں صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال ہوگا محمد عاقب سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، سورہ مائدہ یہ بھی قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ مائدہ میں کتنے رکوع، کتنی آیتیں اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ مائدہ میں 16 رکوع ہیں۔ جلدی کریں گے۔ 5 4 3 2 1۔ چلیں جناب، محمد عاقب سے جواب نہیں بن پایا۔ آپ نے ایک جواب دیا کہ 16 رکوع ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں سورہ مائدہ میں 16 رکوع، 120 آیتیں
اور 12,464 یعنی 12,464 حروف ہیں. آپ نے ایک صحیح جواب دیا, آپ کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد حسان رضا سے. اور حسان بھائی آپ مجھے بتائیے کہ سورہ انعام یہ بھی قرآن پاک کی سورت ہے, اس میں کتنی آیتیں, کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ انعام میں 165 آیتیں, 3,100 کلمات اور 12,935 حروف ہیں. جی جناب, سورہ انعام میں 165 آیتیں, 3,100 کلمے اور 12,935 حروف ہیں. حسان رضا کا جواب بالکل درست مانتے ہوئے 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ پہلا راؤنڈ ہمارا ختم ہوا. آئیے دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کا رزلٹ اور پھر بڑھیں گے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر زیرو زبر. جی پہلے راؤنڈ کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. محمد انزلہ نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. علیان نے بھی پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. احمد رضا کے ہیں پہلے راؤنڈ میں 2 پوائنٹس. محمد عثمان کے 6 پوائنٹس. محمد عاقب کے 4 پوائنٹس. حسان رضا کے 5 پوائنٹس. جن کے نمبرز کم ہیں انہوں نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا, کیونکہ ابھی میرے پاس بہت سارے نمبرز موجود ہیں. اور اب باری ہے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی. دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے. ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے, اور اگر آپ صحیح آپشن چوز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے. اور اگر آپ نے غلطی کی یعنی غلط آپشن کو چوز کیا تو 1 نمبر آپ سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے. لہٰذا کوشش کیجئے گا, غور سے سوال سنیں اور دھیان سے جواب دیں. شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ. پہلا سوال انزلہ بھائی سے. آپ سے سوال یہ ہے, چونٹیوں کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہے. آپشن نمبر 1 سورہ فیل, آپشن نمبر 2 سورہ قریش, آپشن نمبر 3 سورہ نمل. سورہ نمل. آپ نے جواب دیا سورہ نمل. نمبروں کی ضرورت تو خیر سبھی کو ہے, آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ہوگا محمد علیان سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, قبلہ تبدیل ہونے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 پہلے پارے میں, آپشن نمبر 2 دوسرے پارے میں, آپشن نمبر 3 تیسرے پارے میں. پہلے پارے میں. قبلہ تبدیل ہونے کا ذکر آپ نے کہا قرآن پاک کے پہلے پارے میں موجود ہے, جبکہ آپ کے پاس آپشنز تھے دوسرا پارا اور تیسرا پارا, مگر آپ نے چوز کیا پہلا پارا. آپ سے غلطی ہو گئی, صحیح جواب تھا دوسرے پارے میں. علیان بھائی کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال ہوگا احمد رضا سے, اور احمد رضا بھائی یہ بتائیے, سورہ آل عمران میں 2 مشہور غزوات کا ذکر ملتا ہے, وہ 2 مشہور غزوات کون سے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 غزوہ حنین اور غزوہ تبوک, آپشن نمبر 2 غزوہ بدر اور غزوہ احزاب, آپشن نمبر 3 غزوہ بدر اور غزوہ احد. غزوہ بدر, غزوہ احد. آپ نے کہا غزوہ بدر اور غزوہ احد. ویسے ہی آپ کو نمبروں کی ضرورت تھی, اور آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہو گیا ہے. اب سوال ہوگا محمد عثمان سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ قرآن پاک میں ہے, اور وہ کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. تیسرا پارا, آپشن نمبر 2 15واں پارا, آپشن نمبر 3 21واں پارا. 21واں پارا. آپ نے کہا 21واں پارا, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز بھی تھے, تیسرا پارا یا 15واں پارا, مگر آپ نے 21واں پارا چوز کیا, اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب تھا تیسرا پارا. 1 نمبر عثمان بھائی سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اب سوال ہے محمد عاقب سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک کی کس سورت کے نام کا معنی کئی جماعتیں ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 سورہ تغابن, آپشن نمبر 2 سورہ زمر, آپشن نمبر 3 سورہ انعام. آپشن نمبر 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2 یعنی سورہ زمر. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ہوگا محمد حسان سے. حسان ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جی, تو پھر بتائیے کس سورت کو مرنے والے کے پاس پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 سورہ یاسین, آپشن نمبر 2 سورہ قریش, آپشن نمبر 3 سورہ فاتحہ. سورہ یاسین. آپ نے جواب دیا سورہ یاسین. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. دوسرے راؤنڈ کا 1-1 سوال آپ سب سے ہو گیا. باری ہے 1-1 اور سوال کرنے کی. انزلہ بھائی سے سوال ہوگا, کس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس.
ऑप्शन नंबर 1 सूरह रहमान, ऑप्शन नंबर 2 सूरह मुजादिला, ऑप्शन नंबर 3 सूरह साद। सूरह मुजादिला। आप कॉन्फिडेंट हैं? जी सर। चलें जनाब, आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल मोहम्मद अलियान से, और आपसे सवाल ये है, सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे में है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस तो सुन लें। चलें जी, जवाब मिल गया हमें। एक बार फिर जवाब रिपीट कर दे बेटा। 29वें पारे में। जी जनाब, कुरान पाक की सूरह मुल्क 29वें पारे में है। बड़ी प्यारी सूरत, वो सूरत कि जिसे हर रात पढ़ने के लिए कहा गया और हर रात पढ़ने वाले के लिए बड़ी फजीलतें बयान की गई। अल्लाह करीम हमें भी सूरह मुल्क पढ़ने की सआदत अता करे। अलियान ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल अहमद रजा से, आपसे सवाल यह है, किस सूरत के आगाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाक़ये मेराज का जिक्र है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरह बकरा, ऑप्शन नंबर 2 सूरह रहमान, ऑप्शन नंबर 3 सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल। आपने कहा सूरह बनी इसराइल। बड़ा सोच कर जवाब दिया है और आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल होगा मोहम्मद उस्मान से, और आपसे सवाल ये है, एक बड़ी मशहूर आयत है कुरान पाक की जिसे आयत करीमा कहा जाता है, वो कुरान पाक के किस पारे में है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 12वें पारे में, ऑप्शन नंबर 2 15वें पारे में, ऑप्शन नंबर 3 17वें पारे में। आयत करीमा में से क्या है, सुनाएंगे? कौन सुनाएगा? जी अलियान। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी जनाब, ये वो आयत है जिसे अल्लाह के नबी हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा और अल्लाह पाक ने उन्हें बहिफाजत मछली के पेट से वापस लौटाया। जी जनाब बताइए। 17वें पारे में। आपने कहा 17वें पारे में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल मोहम्मद आकिब से, आपसे सवाल यह है, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वालिदैन को उफ तक कहने से मना फरमाया। बताइए ये हुक्म कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरह बकरा, ऑप्शन नंबर 2 सूरह यासीन, ऑप्शन नंबर 3 सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल। आपने कहा सूरह बनी इसराइल और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आखिरी सवाल दूसरे राउंड का होगा मोहम्मद हसन से, और आपसे सवाल यह है, कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। बताइए ये हुक्म कुरान पाक की किस सूरत और किस आयत में है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 45, ऑप्शन नंबर 2 सूरह आले इमरान आयत नंबर 105, ऑप्शन नंबर 3 सूरह आराफ आयत नंबर 204। आप ऑप्शन 1, 2 और 3 भी कह सकते हैं। सूरह आले इमरान। चलें जनाब, आपने कहा कि ये हुक्म कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, यह हुक्म कुरान पाक की सूरह आले इमरान और आयत नंबर 105 में है। आपने ये जवाब दिया। जी जनाब, आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सही जवाब है सूरह आराफ आयत नंबर 204 में यह हुक्म मिला। ये सीखने को मिला कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, ताकि अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो। अल्लाह हमें गौर से और ध्यान से कुरान पाक पढ़ने सुनने की सआदत अता करे। आपका जवाब गलत हो गया, 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं दूसरे राउंड का रिजल्ट हमें क्या मिलता है। ज़ेरो ज़बर जी दूसरे राउंड में अंजला ने हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। इनके टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। अलियान ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। अहमद रजा ने बेहतरीन कमबैक किया, दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 6 पॉइंट्स। उस्मान रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। मोहम्मद आकिब ने दूसरे राउंड में हासिल किए 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 8 पॉइंट्स। हसन रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 6 पॉइंट्स। जी तो हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड मगर फैसला कुन राउंड, क्योंकि इस राउंड में हम अपने 2 कंटेस्टेंट को अपने इस प्रोग्राम से रुखसत करते हैं। यकीनन वो वही होंगे 2 जिनके नंबर्स कम होंगे। आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा नंबर्स गेन करने हैं, और आप कैसे कर सकते हैं? आपके सामने बजर लगी हुई है, बजर चेक करवाएंगे अंजला, अलियान, अहमद रजा, उस्मान, जी आकिब, हसन रजा। आप में से जो बजर बजाने में कामयाब होगा वही तीसरे राउंड का जवाब देने का
حقدار ہوگا. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے. آپ نے غلطی کی تو 1 نمبر آپ سے واپس لے لیا جائے گا. شروع کریں تیسرا راؤنڈ. جی ریڈی ہیں آپ سب؟ جی چلیں جی, تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال, قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے بروج, معنی بتائیے. انزلہ. بروج کا معنی ستاروں کی منزلیں. بروج کا معنی ستاروں کی منزلیں. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ طارق. طارق کا معنی بتائیں محمد عاقب. رات میں چمکنے والا ستارہ. طارق اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ اعلیٰ. اعلیٰ کا معنی بتائیں محمد عثمان. سب سے بلند. اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی سورت سے متعلق سورت کا نام ہے سورہ غاشیہ. غاشیہ کا معنی بتانا ہوگا حسان رضا. چھا جانے والی چیز. غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, وہ بھی قرآن پاک کی سورت سے متعلق سورت کا نام ہے سورہ نبا. معنی بتائیے انزلہ. خبر. نبا کا معنی ہے خبر. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال غور سے سنیں. احمد رضا بھائی بزر بج رہی ہے, چیک کروائیں ذرا. چلیں تو پھر بجائیں بھی. قرآن پاک کی سورت جس سورت کا نام ہے فجر, سورہ فجر. فجر کا معنی بتائیں حسان رضا. صبح. فجر کا معنی ہے صبح. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی سورت سے متعلق سورت کا نام ہے سورہ بلد. بلد کا معنی بتائیں حسان رضا. شہر. بلد کا معنی ہے شہر. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی سورت سورہ شمس. شمس کا معنی بتائیں عاقب. شمس مانے سورج. شمس کا معنی ہے سورج. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. قرآن پاک کی سورت ہے سورہ لیل. لیل کا معنی بتائیں عثمان رضا. رات. لیل کا معنی ہے رات. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, بڑی پیاری سورت, سبحان اللہ, بڑی ہی خوبصورت سورت. سورت کا نام ہے سورہ ضحیٰ. معنی بتائیں محمد عثمان. سورہ کے معنی. جی 5 4 3 2 1. جی علیان آپ بتائیں گے. جی چاشت کا وقت. جی جناب صحیح جواب تھا چاشت کا وقت. عثمان رضا سے غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس چلا جائے گا. اگلا سوال, بڑی ہی پیاری سورت, قرآن پاک کی سورت جس کا نام ہے سورہ والتین. والتین کا معنی بتائیں حسان رضا. انجیر. التین کا معنی ہے انجیر. انجیر کبھی کھایا ہے؟ جی بڑا خوبصورت پھل ہے اور یہ جنتی پھل بھی اسے کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی سورت کا بھی نام آیا. اللہ کریم ہمیں برکت عطا کرے. حسان رضا نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے قرآن پاک کی سورت سے متعلق اور سورت کا معنی ہے سورہ علق. علق کا معنی بتائیں عاقب. علق کا معنی خون کا لوتھڑا. جی علق کا معنی ہے خون کا لوتھڑا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں تیسرے راؤنڈ کے رزلٹ بورڈ کی طرف اور جانتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ میں پہنچا اور کون زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گیا. زیرو زبر زیرو زبر. جی جناب تیسرے راؤنڈ کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. انزلہ بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس. علیان نے تیسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. ٹوٹل اسکور ہے 7 پوائنٹس. احمد رضا نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. ٹوٹل اسکور ہے 6 پوائنٹس. عثمان رضا نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. محمد عاقب نے بہترین کم بیک کیا. تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 6 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس. حسان رضا نے بھی بھرپور جوابات دیے. تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس. فیصلہ ہو گیا محمد علیان اور احمد رضا. نو مور وتھ اس. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ چوتھے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے مگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بڑا مزہ آیا ہوگا کیونکہ بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آپ دونوں بیٹھیں گے, آئیں گے, ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. ہم بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ. جی ہاں جناب, کیونکہ اس راؤنڈ میں ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں ایک بورڈ جس پر لکھا ہے صحیح یا غلط.
ایک بات کہوں گا جس بارے میں انہوں نے کمنٹس کرنا ہے کہ میں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے یا غلط. اگر ان کا جواب درست ہوا تو ان کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ، اور اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. تو آپ لوگوں نے نمبر لینے ہیں یا واپس دینے ہیں؟ لینے. چلیں، اس کے لیے آپ کو جوابات بھی دینے ہوں گے اور وہ بھی صحیح جوابات دینے ہوں گے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال آپ چاروں سے. سوال یہ ہے، قرآن پاک کی سورت سورہ نور کے بعد سورہ فرقان آتی ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں نے کہا بات غلط ہے، جبکہ یہ بات بالکل صحیح ہے. محمد عاقب نے جواب دیا بات صحیح. آپ کا جواب ہو گیا صحیح. عاقب کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. باقی تینوں سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ابھی میرے پاس 11 سوال اور موجود ہیں. اگلا سوال دھیان سے سنیے گا. واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط، اور چاروں سے ہو گئی غلطی کیونکہ واقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے. آپ چاروں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال غور سے سنیے گا. سورہ طور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے جواب دیا بات غلط، اور چاروں کا جواب ہو گیا درست، کیونکہ سورہ طور یہ قرآن پاک کی مکی سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. چاروں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، طور ایک وادی کا نام نہیں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط، جبکہ چاروں سے غلطی ہو گئی کیونکہ طور ایک وادی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پہاڑ کا نام ہے. آپ چاروں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال، سورہ قاف سے قرآن پاک کی 9ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا غلط ان کا جواب ہو گیا صحیح، اور جنہوں نے کہا صحیح ان کا جواب ہو گیا غلط، کیونکہ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7. تو پھر 9ویں منزل کہاں سے آ گئی بھائی؟ چلے جناب، غلط کہنے والوں کا جواب درست ہو گیا کیونکہ انہوں نے صحیح جواب دے دیا. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں اور سورہ قاف سے 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کا علم عطا کرے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال یہ ہے، قرآن پاک میں مذکور اصحاب الایکتی سے مراد جنگل والے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے جواب دیا صحیح، اور چاروں کا جواب بھی ہو گیا صحیح. 1 نمبر چاروں کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، ان کی بستی کا نام مدین نہیں ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے جواب دیا غلط، اور ان کا جواب بالکل درست ہو گیا کیونکہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے اور ان کی بستی کا نام بھی مدین ہی تھا. آپ چاروں نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال، قرآن پاک کی سورہ حجر میں 99 آیتیں ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں نے کہا غلط، 1 نے کہا صحیح. جس نے کہا صحیح اس کا جواب بھی ہو گیا صحیح کیونکہ سورہ حجر میں 99 آیتیں ہیں. صحیح کہنے والے کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. اگلا سوال، 13ویں پارے میں 18 رکوع ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں نے کہا بات غلط، 1 نے کہا صحیح. جس نے کہا صحیح اس کا جواب ہو گیا غلط کیونکہ 13ویں پارے میں 18 رکوع نہیں بلکہ 19 رکوع ہیں. غلط کہہ کر صحیح جواب دینے والوں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال، 15ویں پارے سے 5ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا صحیح ان کا جواب ہو گیا غلط، اور جنہوں نے کہا غلط ان کا جواب ہو گیا صحیح کیونکہ 15ویں پارے سے 4تھی منزل کا آغاز ہوتا ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے سورہ مائدہ 7ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب ایک بار پھر 2 بچوں نے ڈیسیجن لیا بات غلط، 2 نے کہا بات صحیح. سورہ مائدہ 7ویں پارے میں ہے، 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا صحیح ان کا جواب ہو گیا غلط، اور جنہوں نے کہا غلط ان کا جواب ہو گیا صحیح کیونکہ سورہ مائدہ 7ویں پارے میں نہیں بلکہ 6ٹھے پارے میں ہے. غلط کہہ کر صحیح جواب دینے والوں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے.
चौथे राउंड का आखिरी सवाल। याद रहे कि चौथे राउंड के इख्तिताम पर भी 2 बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, रुखसत दे दी जाएगी, और वो वही 2 होंगे जिनके नंबर्स कम होंगे। गौर से ध्यान से सवाल सुने। सवाल ये है, सूरह बनी इसराइल में 12 रुकू 111 आयतें हैं। बताइए ये बात सही है या गलत? चारों ने कहा गलत। इतनी कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और चारों ने एक साथ गलती की। चारों का एक एक नंबर वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि सूरह बनी इसराइल में 12 रुकू और 111 ही आयतें हैं। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक का इल्म अता करे। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं चौथे राउंड का रिजल्ट बोर्ड हमें क्या बता रहा है। कौन 5वें राउंड का हिस्सा बनेगा और कौन रेड जोन में आकर तशरीफ रखेगा। फैसला हो गया। 5वें राउंड में हमारे साथ होंगे मोहम्मद आकिब और हसन रजा। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अंजला भाई और उस्मान रजा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। उम्मीद करता हूँ बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। आएंगे, रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। हम बढ़ेंगे हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड, क्योंकि ये है पिक्टोरियल राउंड। इस राउंड में हम अपने बच्चों को दिखाते हैं तस्वीर, और इस तस्वीर के बारे में पूछा जाता है कि इस तस्वीर में दिखाई जाने वाली चीज का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है। सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। जवाब वही देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। आकिब अपनी बजर चेक करवाएंगे। हसन रजा, चलें जनाब, दोनों की बजर काम कर रही है। आइए शुरू करते हैं 5वां राउंड। पहली तस्वीर मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। जी, सफा मरवा का खूबसूरत मंजर। हसन रजा ने बजर बजाई है। बताइए सफा मरवा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 158। सफा मरवा की पहाड़ियों का जिक्र कुरान पाक के पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 158 में आया। अल्लाह करीम हमें सफा मरवा के दरमियान दौड़ना नसीब करे। सही जवाब देकर मोहम्मद हसन ने हासिल किया है 1 पॉइंट। अगला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। और तस्वीर नजर आई है, सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम की। बजर बजाई है मोहम्मद आकिब ने। जी, जवाब देंगे बेटा। कुरान पाक में मकाम इब्राहिम का जिक्र किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? मकाम इब्राहिम का जिक्र पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में मौजूद। मकाम इब्राहिम, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की ऐसी निशानी, ऐसी कुदरत कि आज भी हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा, आपके कदम मुबारक के नक्श आज भी उस मुबारक पत्थर पर मौजूद हैं। ये ऐसा पत्थर है कि जिसने लिफ्ट का काम किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुशर्रफा की तामीर की, तो ये जैसे जैसे काबा मुशर्रफा की तामीर ऊंची चली जाती, ये पत्थर भी ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता। अल्लाह करीम हमें इस पत्थर की ज़ियारत नसीब करे। आकिब ने भी सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। 5वें राउंड का रिजल्ट बराबर है। दोनों ने 1-1 पॉइंट हासिल किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगला सवाल मदनी चैनल की नाज़रीन की स्क्रीन पर। मैदान अरफात, हसन रजा ने बजर बजाई है। बताइए मैदान अरफात का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 198। मैदान अरफात का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 198। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। 2 नंबर हो गए हैं हसन रजा के, 1 नंबर है मोहम्मद आकिब का। देखते हैं अगला जवाब कौन सही देने में कामयाब होता है। दिखाइए जनाब अगली तस्वीर हमें क्या दिखाई जाती है। फिर देखेंगे होता है मस्जिद हराम। एक बार फिर बजर बजाइए हसन रजा ने। बताइए जनाब मस्जिद हराम का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? मस्जिद हराम का जिक्र पारा 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 में। आपने जो जवाब दिया बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मस्जिद हराम का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 149 में आया। हसन रजा का 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। मुकाबला बराबर हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। तुमसे कुछ सवाल बच्चों। जी, खाना काबा का खूबसूरत मंजर। बजर बजाई है इस बार मोहम्मद आकिब ने। बताइए जनाब खाना काबा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? कुरान पाक में खाना काबा का जिक्र पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 में मौजूद। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह।
اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہماری اسکرین پر. سبحان اللہ. مسجد اقصی. جی بزر بجائیے محمد حسان نے. بتائیے حسان رضا, مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی صورت اور کون سی آیت میں ہے؟ پارہ پڑھنا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں. سبحان اللہ, کیا شان ہے اس مسجد کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محمد حسان نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہماری اسکرین پر. جی غار ثور کا خوبصورت منظر. سبحان اللہ, کیسا خوبصورت شاندار غار. بتائیے جناب اس غار کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ پارہ, سورت, آیت تینوں بتائیں گے. پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40. پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں ہے. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں اسکرین پر. بتائیے قرآن پاک کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ, سورت, آیت تینوں بتانی ہوں گی. بزر بجائیے محمد عاقب نے. پاک کا ذکر پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 40 میں موجود ہے. آپ نے کہا قرآن پاک کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 40 میں آیا. آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب تھا قرآن پاک کا ذکر پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 21 میں آیا. ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال سیکنڈ لاسٹ کوشچن تصویر کی صورت میں دیکھیے ہماری اسکرین پر. جی علماء اکرام کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ حسان رضا بتائیے. علماء کرام کا ذکر پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں آیا. علماء اکرام کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں آیا. صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. آخری سوال, یہ سوال فیصلہ کر دے گا کہ آج کے پروگرام کا ونر کون ہے. دکھائیے جناب تصویر. یاقوت اور مرجان. جی بزر بجائیے حسان رضا نے. بتائیے یاقوت اور مرجان کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 58. پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 58 میں آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. سارے بچوں کو میں دعوت دوں گا آئیں گے میرے پاس, قریب آ جائیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے ونر کون ہیں اور آج کے پروگرام کے رنر اپ کون ہیں. ویسے ماشاءاللہ شاندار کوشش آپ ساروں نے کی. اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا کرے. بھرپور تیاری تھی. سب سے پہلے تو پیچھے رہ جانے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. مدنی چینل کی یہ اسپیشلٹی ہے, کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب ہمارے پروگرام کی زینت بنے, پروگرام میں آئے. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اور اب آج کے پروگرام کا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. آج کے پروگرام کے رنر اپ ہیں محمد عاقب. محمد عاقب نے حاصل کیے ہیں 18 پوائنٹس. ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اور آج کے پروگرام کے ونر ہیں محمد حسان رضا. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. حسان رضا نے حاصل کیے ہیں 19 پوائنٹس. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. اللہ کریم ہمیں برکت عطا کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون.